کر رہی ہوں کہ خدارا میں بلوچستان کی بیٹی ہوں، مجھے تحفظ دیا جائے، میری بچی اس جانور کے حوالے نہ کی جائے۔ میں کسی کے لیے اپنی عزتوں کو نہیں بیچ سکتی، میں عزت کے لیے لڑ رہی ہوں کہ بلوچستان میں ایک عورت کا تحفظ بس اتنا ہے کہ ایک عورت اپنے حق کی بات نہیں کر سکتی۔ یہ میری درخواست ہے، کتنے اداروں کو میں نے درخواستیں کی، یہ سب کی کاپیز دیکھیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ تو یہ جو غلاظت کرتا ہے، پہلے عورتوں کو نوکری کا جھانسا دے گا اور اس کے بعد ان کو محبت کے جھانسے میں لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہنا بنت ذوالفقار علی لاشاری ہے۔ میرے والدین کا تعلق سکھر روڑی سے ہے اور میری شادی یہاں کوئٹہ میں ہوئی۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں اور میں 10 سال سے یہاں رہائش پذیر تھی۔ میں آج یہاں کسی شہرت یا سیاست کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ یہاں پر اگر اس وقت میں آئی ہوں تو مجبور ہو کر اپنے لیے، اپنی بچی کے تحفظ کے لیے آئی ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ بلوچستان میں عورت کو ایک عزت، ایک مقام دیا جاتا ہے، عورت کو اپنی ماں، بہن، بچی سمجھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے میں ایک اسکالر ہونے کے باوجود ایسے مسائل سے درپیش ہوں جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بلوچستان میں جہاں میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ یہاں پہ مجھے باعزت طریقے سے رکھا جائے گا، یہاں پر ہی آج میں ذلیل و خوار و رسوا ہو رہی ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، جس کی وجوہات میں آپ کو بتانا ضروری اور بہتر سمجھتی ہوں۔ میرے شوہر گزشتہ کچھ سال پہلے میرے سامنے یہ باتیں واضح ہوئیں کہ وہ ایک فراڈ اور فریب انسان ہے۔ اس کا نام سعید احمد جمالی ہے، ولد خدا بخش۔ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے ایز اے سوشل آرگنائزر۔ کئی لوگ اس کو چہرے سے جانتے ہیں، کئی لوگ اس کی شکل سے جانتے ہیں۔ میں اس کی شکل یہ واضح کر دوں، یہ سعید احمد جمالی ہے۔ اس انسان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر آئی ہوں کہ یہاں پر اپنی اور اپنی بچی کی عزت کے لیے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ مدد کی بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ انسان جو لوگوں کو نوکریوں کے جھانسے میں بلاتا ہے، ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ 4-5 سال پہلے میرے گھر میں CIA پولیس کوئٹہ کا چھاپا لگا تھا رات کے 2:30 بجے کے وقت، اور میرے شوہر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا مرحلے گزر رہے ہیں، لیکن اگلے ہی دن پتہ چلا کہ میرے شوہر کے اوپر 4 سے 5 FIR درج ہوئی، جو کہ 420 کے اوپر تھی۔ اور جب ہم اس متعلق ان کے دفتر گئے انکوائری کرنے کے لیے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس بندے نے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، ان کو نوکریوں کا جھانسا دیا ہے، ان کی خواتینوں کے ساتھ ان کو محبت کا جھانسا دیا، ان کو شادی کا جھانسا دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اسے 4-5 کیسز کے بعد جب اس بندے کو گرفتار کیا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل ایک نیا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں اس مسئلے سے کیسے فیس کروں۔ میں نے ہمت کی، جب وہ باہر نکلے، چاہے وہ جس اثر و رسوخ کی بنیاد پہ نکلے، لیکن جب وہ باہر نکلے تو ایز اے وومن ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، پہلے اپنے گھر کو بہتر کرو، اپنے شوہر کو سمجھاؤ، اسے راہ راست پہ لاؤ۔ میں پڑھی لکھی خواتین ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس غلیظ انسان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی، میں نے بہت کوشش کی، میں نے اتنی کوشش کی، ہر اینگل سے سمجھایا کہ یہ غلط، یہ غلاظت چھوڑ دو، کیونکہ یہ غلاظت آپ کے اپنے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ انسان کو مکافات عمل سے ڈرنا ہوتا ہے، لیکن اس انسان نے بات کو سمجھنے کے بجائے میرا دشمن بن گیا۔ یہاں تک کہ ہمارے معاملات اس حد تک خراب ہو گئے کہ یہ بندہ اس حد تک گر گیا کہ اس بندے نے خواتین کو میرے گھر پہ، میرے بستر پہ لانا شروع کر دیا۔ وہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، مجھے جتنا برداشت کرنا تھا میں نے کیا، مجھ سے نہیں ہوا برداشت۔ کون سی عورت برداشت کرتی ہے کہ اس کے گھر میں، اس کے بستر پہ کوئی خواتین آئے؟ میں نہیں کر سکی برداشت۔
میں اپنی بچی کو لے کے وہاں سے چلی گئی اور میں جھوٹ نہیں بول رہی. میرے پاس اس کی ایک ایک چیز کی یہ ثبوت ہے. یہ وہ FIR ہے جو CIA والوں نے اس وقت اس کی جس بنیاد پہ اس کو گرفتار کیا تھا. یہ وہ اس کے جعلی یہ آرڈرز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو لوٹتا ہے. اور اس کے آرڈرز اگر اس کو آپ دیکھیں تو شاید آپ بھی پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ غلاظتیں کر کس انداز میں رہا ہے. اور یہ ساری غلاظتیں حکومتی اداروں کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں. کبھی سیکریٹریٹ کے دفتر میں تو کبھی کسی اور دفتر میں. کبھی یہ انسان خود کو مجید بادنی کا بندہ بتاتا ہے, کبھی کہتا ہے میں کنٹری چیف ہوں, کبھی کہتا ہے کہ میں کسی سیکٹری کا کزن ہوں. لوگ کیونکہ ہمارے بلوچستان کی عوام میں یہ مسئلہ ہے کہ بے روزگاری شدید قسم کی ہے, اور ہمارے بلوچستان کے لوگ اس قدر سادے ہیں کہ جب ان کو سیکریٹریٹ میں بلایا جاتا ہے تو وہ بیوقوف بن جاتے ہیں کہ نہیں ضرور اگر یہ بندہ اس لیول پہ ہمیں بلا رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہوگا. وہ بیچارے اپنی زمینیں, اپنا مال, اپنا سونا سب بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں روزگار ملے گا, ہمارے بچوں کا پیٹ پلے گا. لیکن ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بندہ مختلف نمبروں کا استعمال کرتا ہے, مختلف IDs کا استعمال کرتا ہے, سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو پیسے مل جاتے ہیں تو نمبر بھی بدل جاتا ہے, IDs بھی بدل جاتی ہیں. اس FIR میں جب آپ دیکھیں گے تو مختلف جگہوں پہ تو اس کا اپنا نام بھی نہیں لکھا کیونکہ لوگوں کو اس کا نام ہی نہیں پتا. لیکن جب اس کی شکل دیکھیں گے نا تب لوگ پہچان جائیں گے کہ ہر ایک دوسرے گھر سے اس بندے کا ایک ڈسا ہوا آدمی نکلے گا, یا تو مرد یا عورت. عورتوں کے ساتھ تو یہ جو غلاظت کرتا ہے, پہلے عورتوں کو نوکری کا جھانسا دے گا اور اس کے بعد ان کو محبت کے جھانسے میں لے گا, اور اس کے بعد جب اسے لگے گا کہ نہیں اس سے اور مال نکل سکتا ہے تو اس کو شادی کا جھانسا دے گا, اور شادی کے جھانسے میں پھر اس کی عزت جس قسم سے اس کو استعمال کرنا ہے وہ کر کے اس کو ایک ٹشو کی طرح پھینک دے گا. اور اس چیز کا بھی میرے پاس ثبوت ہے. میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ میں اس کی بیوی تھی تو ظاہر ایک شریک حیات کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے. مجھے بھی علم ہوا, میرے پاس ان سب چیزوں کی ویڈیوز ہیں. میں کیوں سامنے نہیں لائی؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ کسی کی بیٹیاں ہیں, وہ کسی کی بچیاں ہیں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں, میری ایک 9 سالہ بچی ہے. میں ایسے کیسے, مجھے لوگوں نے بولا کہ اس کی ویڈیوز کو وائرل کرو, مجھے خوف خدا ہے, میں نہیں کر سکتی. میں ان عورتوں کو, ان خواتینوں کو غلط نہیں بول سکتی. ان کا قصور کیا ہے؟ یہ کہ اس نے ان غلیظ آدمی پہ بھروسہ کیا کہ نہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے, یہ ہم سے شادی کرتا ہے, یہ ہمیں نوکری دے گا. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, میں انہیں قصوروار نہیں مانتی. قصور اس غلیظ آدمی کا ہے جو ان کی بھروسے کو توڑ رہا ہے. صرف وہ آدمی ان کے بھروسے کا توڑ نہیں رہا ہے بلکہ ان کو اس لائق کر دیتا ہے, اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے آواز نہیں نکال سکتی. ہمارا بلوچستان ایک ٹرائبل سسٹم میں آتا ہے. وہ عورتیں کیسے آواز نکالیں گی؟ وہ اپنے حق کے لیے کیسے بات کریں گی؟ جب میں ایک بیوی ہونے کے باوجود جب میں نے یہ ساری غلاظتیں دیکھی اور میں نے اس بندے کو چھوڑا, میں اس بندے کو چھوڑ کر جا کے میں نے خلا کا کیس ڈالا. وہ بندہ, اس کے گھر والے, اس کا بھائی نثار احمد, اس کا بھتیجا ثناء اللہ میری جان کے دشمن بن گئے. اس لیول پہ مجھے ستایا گیا کہ میرے گھر والوں پر, میرے بھائی پر جھوٹا کیس ڈالا گیا. میرا بھائی ارسلان, میرا بہنوئی ماجد, ان دونوں کے اوپر جھوٹا کیس ڈالا گیا. میرے بھائی کو 1122 کے دفتر کے باہر سے اریسٹ کیا گیا. اس کو لے جا کر سٹی ڈیرہ مراد کے تھانے میں مارا گیا, پیٹا گیا. بار بار اسے سوال کیا گیا ہنا کہاں ہے, ہنا کہاں ہے. اس بندے نے جواب نہیں دیا. اس کے اوپر جھوٹا بلیم ڈالا گیا. یہ اس کی یہ FIR, جو جھوٹی FIR میرے بھائی اور میرے بہنوئی پہ کی گئی. لیکن کیونکہ FIR جھوٹی تھی, SP صاحب نے اپنی تفتیش کی, انکوائری کی اور اس کیس کو 169 کیا. میں آپ کو بغیر کسی ثبوت کے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہوں. مجھے لوگوں کو بھی جواب دینا ہے, میں ایسے کسی کے لیے کچھ غلط بات نہیں کروں گی. اس بندے کو پھر بھی سکون نہیں ملا. یہ بندہ اب بھی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کیسے بھی کر کے اس کو مزید کسی بات میں الجھانا ہے. میرے خاندان کو اتنا ہراساں کر کے رکھا ہوا ہے, اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے. میرے والدین سکھر میں رہتے ہیں, وہ ضعیف ہے, وہ ایسے تماشے برداشت نہیں کر سکتے. وہاں پر جا کر ان کو ڈرانا, دھمکانا, جان سے مارنے کی دھمکی دینا اور بار بار ایک وارننگ دینا کہ ہنا کو واپس کر تو سب چیز برابر ہو جائے گی. جب میرے والدین مجھے وہاں سے حیدرآباد بھیج دیتے, کیوں بھیجتے ہیں؟
तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजते हैं, क्योंकि नहीं लड़ पा रहे थे वो, भाई अंदर चला गया था मेरा, तो वो हैदराबाद पहुंच जाता है अपने भाइयों के साथ। वहां पर उनके मेरे भाई बहनों के घर में मारपीट, वहां पे उनके लिए तमाशे। मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले, उनका कसूर ये है कि उन्होंने मुझे पनाह दी। मेरे भाई का कसूर ये है कि उसने मुझे पनाह दी। इस बात के लिए उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि बलूचिस्तान में एक औरत का तहफ़्फ़ुज़ बस इतना है कि एक औरत अपने हक की बात नहीं कर सकती? क्या एक औरत अपने हक के लिए खुला नहीं ले सकती? अगर मैं उसकी तमाशों को देखकर ये कहती कि नहीं सईद आप बहुत अच्छा काम कर रहे, तो मैं एक अच्छी बीवी होती। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि ये गलत है, इस गलत काम को रोको, जब मेरी बर्दाश्त की हद से बाहर हो गया और मैं अपनी एक 9 साल की बच्ची को लेकर वहां से चली गई, तो उस घटिया आदमी ने, उस गलीज आदमी ने मुझ पे बदकिरदारी का, सियाकारी की तोहमत लगा दी। क्या मैं नहीं जानती कि बदकिरदार कौन है? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसकी वीडियोस को वायरल नहीं किया? मैं इतनी गलीज नहीं हूं कि मैं किसी भी बच्ची की वीडियो उठा के वायरल कर दूं, मैं नहीं कर सकती। मुझे रोजे महशर खुदा को जवाब देना है कि मैं कैसे किसी औरत के बारे में गलत चीजें फैला सकती हूँ। उस बंदे ने मुझे सियाकारी का ऐसा खिताब दे दिया कि मेरे लिए डेरा मुराद जाना, मेरे लिए झलमक्सी जाना, मेरे लिए इस बलोचिस्तान में आना मेरी जान के खतरे के बराबर हो चुका है। मुझे पता है मैं इस वक्त कितनी तकलीफ में आई हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं वापस जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा। मैं अपनी बच्ची को ऐसे जानवरों के हाथ में नहीं दे सकती। मैं अपनी बच्ची ऐसे जानवरों के हवाले नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर किसी को टारगेट करने नहीं आई। मेरा सवाल है वजीर आला बलोचिस्तान से, मेरा सवाल है आईजी बलोचिस्तान से कि यहाँ की पुलिस इतनी कमजोर है कि वो उनको उठाकर सिंध ले जाकर किसी को भी उठा के ले आता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। ये मेरी दरख्वास्त है। कितने कितने इदारों को मैंने दरखास्तें की, ये सबकी कॉपीज देखे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई नहीं देखता। हर एक दरखास्त में लिखा है कि मुझ पे तोहमत लगाई जा रही है, मुझे पनाह दी जाए, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। कोई खामोशी के साथ दिखा जा रहा है। मेरा वजीर आला बलोचिस्तान से सवाल है, क्या बलोचिस्तान में औरत की इज्जत बस यही है? क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता? क्या मैं यहाँ पे किसी ट्राइबल सिस्टम को भी तनकीद नहीं करना चाहती? मैं नहीं कह रही कि आप लोग का सिस्टम खराब है, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रही। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुदारा, मैं बलोचिस्तान की बेटी हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी बच्ची उस जानवर के हवाले ना की जाए, मेरे खानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरे खानदान का क्या कसूर है कि उन्होंने मुझे पैदा किया, या मेरे खानदान का ये कसूर है कि उन्होंने मुझे संभाला, या उनका कसूर ये है कि इस गलीज आदमी से बचाने की वो आखिरी दम तक कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने खुद सखत जाकर इस गलीज आदमी पर FIR की, क्योंकि ये मेरे वालिदैन के घर में हमें डरा धमकाने की कोशिश कर रहा था, जब मैंने खुद FIR की तो उस FIR रोड़ी थाने में की, वहां के जो SHO थे, वो SHO उनके साथ मिल गए। इसने अपने पैसों के जोर पर, अपने असर असूख पर उस SHO को भी खरीद लिया। वो बंदा इससे कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है। मैंने जिस दिन इसके ऊपर FIR किया उसके 2 दिन के बाद ये पूरी जमानत में घूम रहा है। मेरे खानदान वाले डर डर के अपने घरों में बंद होके बैठे, जो सच बोल रहे। और ये गलीज आदमी, इसका भाई, इसका भतीजा सनाउल्लाह सरे आम डेरा मुराद में, झलमक्सी में, सखर में ऐसे घूम रहे जैसे इनकी बादशाही है। वो सरे आम बोलता है कि मैं हुकूमती निजाम को, मैं इस पुलिस वालों को अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। वो सरे आम बोलता है कि ये सब लोग पैसों पे बिकते हैं, तुम नहीं खरीद सकती। और वाकई में नहीं खरीद सकती। मैं किसी के लिए अपनी इज्जतों को नहीं बेच सकती। मैं इज्जत के लिए लड़ रही हूँ। मेरा कसूर क्या है कि मैं अपनी बच्ची को और अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है वजीर आला बलोचिस्तान से कि ऐसे गलीज आदमी के मुतालिक फौरन इक़दामात उठाए जाए, इसे हिरासत में लिया जाए ताकि मेरी तरह फिर से कोई बच्ची इस तरह जलील ख्वार ना हो। मुझे नहीं पता कि मैं जब जाऊंगी फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरे खानदान के साथ क्या होगा।
لیکن مجھے سچ بولنے کی اتنی بڑی قیمت کیوں چکانی پڑ رہی ہے؟ اگر ایسے غلیظ آدمی سے میں اپنی بچی کو محفوظ کر رہی ہوں تو مجھے اتنا نقصان کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے؟ میری معصوم بچی مجھ سے سوال کرتی ہے، مما ہم نے قصور کیا کیا ہے؟ وہ 9 سال کی بچی ہے، وہ پڑھائی سے محروم ہو گئی ہے، اس کی تعلیم تباہ برباد ہو گئی ہے۔ میں کوئٹہ سے سکر سے حیدرآباد اس طرح ذلیل و خوار ہو رہی ہوں۔ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ مجھے وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ بتائے کیا بلوچستان میں عورت کا یہی مقام ہے؟ کیا اسے تحفظ نہیں دیا جاتا؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں اس غلیظ آدمی کی بیوی تھی اور میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں ان کے آگے نہیں جھکی؟ یا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اس کی غلاظت بھری ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا؟ کیونکہ میں نے اسی وقت کہا میں کسی کی بھی بچی کی عزت ایسے سرعام خراب نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کی بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، قصور اس غلیظ آدمی کا ہے۔ اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی بھی نوکریوں کے جھانسوں میں نہ آئے، کوئی بھی محبت کے جھوٹے جھانسوں میں نہ آئے، کسی بھی عورت کو اس کی عزت کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے نہ روندا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی عورت اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی لیے چیخو پکار نہ کر رہی ہو۔ میری التجا ہے کہ خدارا یہ قبائلی نظام کے لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ایک مرد آپ کے بارے میں کچھ بول رہا ہے تو بغیر تحقیقات کے آپ لوگ اٹھا کے الزام لگا دیتے، تہمت لگا دیتے۔ میں اب بھی کسی کو تنقید نہیں کر رہی، میں کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی اس بچی کو تحفظ نہیں دے سکتے تو خدا کے لیے اس غلیظ آدمی کو بھی پروٹیکٹ نہ کریں، اس غلیظ آدمی کو بھی اتنا سپورٹ نہ کریں کہ وہ مجھے اور میرے خاندان کو نقصان پہنچانے لگ جائے۔ میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، میری گزارش ہے آئی جی بلوچستان سے، میری گزارش ہے آئی جی سندھ سے کہ خدا کے لیے ان معاملات پہ سخت سے سخت نوٹس کرے، سخت سے سخت کارروائی کرے، مجھے میری بچی کو پروٹیکٹ کرے۔ میں مزید ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہتی، میں مزید رسوا نہیں ہونا چاہتی۔ عزت سے رہنا میرا حق ہے، عزت سے جینا میرا حق ہے۔ میری بچی کو تعلیم حاصل کرنے دی جائے، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اس غلیظ کی بیٹی ہے؟ میں اسے سنبھال رہی ہوں، میں اسے پال رہی ہوں۔ وہ غلیظ آدمی میرے ہی رشتہ داروں میں، میرے ہی لوگوں کے بیچ میں مجھے جھوٹا، مجھے چور ثابت کر رہا ہے۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جس بچی کا ہاتھ پکڑ کے میں نے گھر چھوڑا، اپنا بھرا پورا گھر چھوڑا، اس بندے نے مجھ پہ چوری کا الزام لگا دیا۔ واقعی میں چور ہوں کیونکہ میں نے اپنی بچی کو پروٹیکٹ کیا، کیونکہ میں نے اس بندے کو غلط بولا اور لوگوں نے بھروسہ کر دیا۔ بس یہ نظام ہے ہمارا، یہ عزت ہے عورت کی۔ اگر میں سندھ میں بات کرتی ہوں تو بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کا معاملہ ہے، اگر میں بلوچستان میں بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں بلوچستان کا معاملہ۔ میں تو اس بارڈر کے بیچ میں پھنس گئی ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ میں اپنی عزت کے بھیک مانگ رہی ہوں کہ خدا کے لیے اس بندے کو سپورٹ نہ کی جائے، اس بندے کو حراست میں لیا جائے۔ وہ ہم پہ جھوٹی FIR کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے میری درخواست ہے کہ ایسے بندے پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ میں عزت سے سانس لے سکوں، تاکہ ہر عورت عزت سے سانس لے سکے۔ یہ غلیظ آدمی، اس کے اوپر مکمل انکوائری کی جائے۔ یہ جو میرے ثبوت